العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الكتاب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشتبہ میں جو مجھ پر ایک مرتبہ مجھے پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں شب برات یعنی یہ نجات والی رات عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ اور کروڑ احسان اس رات میں ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ ذرا پچھلے سال اس رات پر غور کریں تو پچھلے سال یہ رات منانے کے لیے ہم ترس رہے تھے، پابندیاں تھیں۔ 2 سال کے بعد آج ہم مسجد میں شب برات کا اجتماع کر رہے ہیں۔ 2020 میں شب برات کا اجتماع یہاں مسجد میں منعقد نہیں ہوا، بلکہ کسی گھر میں ہم نے یہ اجتماع صلاۃ التسبیح کی ترکیب وغیرہ بنائی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کروڑا کروڑ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر شب برات کی یہ بہار برکت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں خوش وقتوں میں داخل فرمائے، اللہ بخشش یافتگان میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہم سب کی تمام دلی جائز تمنائیں حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ تو مختصر انشاءاللہ عز و جل زیادہ نازخوانی کا سلسلہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو وقت بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل 11:30 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز انشاءاللہ مسجد میں ہوگی۔ ابھی زیادہ نازخوانی کا سلسلہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ شب برات کے حوالے سے مختصر بیان، تلاوت، مختصر نازخوانی، بیان، اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفہ دے دیں گے آپ کو۔ اس کے بعد وقفہ دے دیں گے 11:30 بجے انشاءاللہ عز و جل دوبارہ صلاۃ التسبیح کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی تلاوت کلام پاک سے ہم مختصر اپنی محفل، تاکہ ہماری حاضری محفل کی بھی ہو جائے، تلاوت کلام پاک سے اس محفل پاک کا آغاز کریں گے۔ تلاوت کے لیے میں اپنی مسجد کے مؤذن حبیب اللہ نقشبندی سے عرض کروں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آج کی رات بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہمیں کرنا ہے، تو اسی مناسبت سے پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ تمام اسلام بھائی اس میں ذکر بھی کیجیے۔ اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے بولنا اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، ذکر اللہ تو کرتا جا، ذکر اللہ تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا
جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ 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 بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول ذکر اللہ تو کہتا جا اللہ اللہ کہتا جائے ذکر قرآن بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالخصوص حاجیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، تو ایک کلام پڑھ دیتے ہیں، سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاک گھر مسجد میں موجود ہیں، اللہ ہمیں وہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کو دیکھ لیں، اللہ ہمیں آج کی سعادت دے۔ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے
بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 12 نمبر 25 سورہ جاسیہ میں موجود ہے. اس کا ترجمہ ہے اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. شب برات میں ملتی ہے مومنوں کو نجات. شب برات میں ملتی ہے مومنوں کو نجات. عجیب نور میں ڈلتے ہوئے یہ لمحات. اسی میں ہوتا ہے تیار نامہ اعمال. اسی میں ہوتا ہے تیار نامہ اعمال. یہی دکھاتی ہے آئینہ حیات و ممات. کسی کے نصیب میں زندگی، کسی کے نصیب میں موت. یہی دکھاتی ہے آئینہ حیات و ممات. یہی وہ شب ہے کہ ہوتی ہے رزق کی تقسیم. جی یہی وہ شب ہے کہ ہوتی ہے رزق کی تقسیم. فضیلتوں کی بتائی حضور نے یہ رات. فضیلتوں کی بتائی حضور نے یہ رات. حضور حق میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. حضور حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو سیئات تھی دیکھی کہیں وہ حسنات، یعنی جو گناہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے خوف خدا میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر ڈالا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سیئات تھی دیکھی گئی وہ حسنات. نوید جنت فردوس سب کو ملتی ہے. نوید جنت فردوس سب کو ملتی ہے. خدا کے فضل سے کرتی ہے دنیاوی آفات. اس رات کو جو دعا کرنے کی رات ہے، اس رات کو جو بندہ دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے مانگ. میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ جو آفتوں سے، جو بلاؤں سے نجات طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ رات ہے. لیکن بدقسمتی کہ اس کو ہم نے الٹ کر دیا. پچھلے سال ہمارے بلا کی نزول کا معاملہ اگر ہوا تو چاہیے یہ تھا کہ اس رات میں بلاؤں سے نجات کے لیے مسجد کے دروازے کھول دیے جاتے. لوگوں کو مسجد میں آنے کی کھلی اجازت دی جاتی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر کریا گزاری کرتے، فریاد کرتے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوڑ جاتا، کرم ہوتا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. لیکن ہوا یہ کہ مسجدوں پر ہی پچھلے سال پابندیاں لگا دی گئی اور ڈرا دیا گیا، دھمکایا گیا. اس طرح کا معاملہ ہوا ملک پاکستان کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کے صدقے میں ہی جب یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو ہی بندے آباد ہوتے ہیں. جی ہاں، جب مسجد کی رونقیں بحال ہوں گی تو پھر آپ کے گھر میں رونقیں ہوں گی. اگر مسجد ویران ہوگی تو پھر کسی کے گھروں میں بہار نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا، مسجدوں کے بہار سے ہی محلوں کی بہاریں ہیں. مسجد کی بہار سے ہی گھروں کی بہاریں ہیں. مسجدیں پر بہار ہوگی تو ملک میں بہار آئے. سعادتوں کی ہے خوشبو لیے ہوئے دامن. سعادتوں کی ہے خوشبو لیے ہوئے دامن.
تقسیم اس میں ہوتی ہے، مقدرات کی تقسیم اس میں ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے شب بلندی درجات، کسی کے درجات کو بلندی نصیب ہوتی ہے، کون سی رات؟ اسی رات میں سکون کی دولت جاوید ہو عطا حافظ، کرم خدا کا ہو اللہ شامل حالات، اللہ کرے کہ ہمیں ہر وقت شامل حال اللہ کی رحمت ہمارے حال ذات پر ہو۔ دین اسلام میں بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر، بعض ایام کو دوسرے ایام پر، بعض راتوں کو دوسری راتوں پر، اور بعض ساعتوں کو، بعض گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پر، دوسری ساعتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر سے افضل شب میلاد ہے، اور لیلۃ القدر کے بعد شب برات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات بھی شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہے۔ یہ محبوب کا فرمان ہے، شعبان کی 15ویں رات کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس کے مختلف ناموں سے بھی ظاہر ہے۔ یہ جو آج کی رات ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر اس کے 4 نام آئے۔ آج کی رات کے کتنے نام آئے؟ رات ایک ہی ہے لیکن اس رات کے 4 نام آئے ہیں۔ لیلۃ القدر بھی اس کو کہا گیا، لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، لیلۃ الصدق بھی کہا گیا، لیلۃ البرات بھی کہا گیا۔ اول 2 ناموں کی وجہ تسمیہ تو ظاہر ہے کہ اس رات میں خصوصی رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے، خصوصی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور آخری 2 نام اس لیے ہے کہ اس رات میں جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو کر خوشنودی حق کا پروانہ ملتا ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں شب، اس میں لوگوں کے عمرے اور ایک روزیاں لکھی جاتی ہیں، حج کرنے والوں کی مقدار معین کی جاتی ہے، اور 4تھی شب شب عرفہ ہے۔ اور ان راتوں کی فضیلت طلوع صبح صادق میں اذان کے وقت تک ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، آج کی رات، آپ خوش نصیب ہیں یا بیٹھ کے میں اللہ کے گھر میں بیٹھے خوش نصیب ہیں، یہ بھی مقدر والوں کا حصہ ہے۔ اب سنیں محبوب کا فرمان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر فرماتا ہے، اور سرکاری منادی ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کی مغفرت کرو، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کرو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جاتا ہے اسے ملتا ہے، سوائے
فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 راتیں عید کی ہیں. جس طرح مسلمانوں میں زمین پر انسانوں میں مسلمانوں میں 2 دن عید کے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں میں 2 راتیں عید کی ہیں، ایک شب برات، ایک شب لیلۃ القدر. جس طرح ہم عید کے دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح فرشتے کے عیدوں کی راتوں میں خوشیاں مناتے ہیں. ہماری عیدیں دن میں اس لیے رکھی گئی کہ ہم سو جاتے ہیں، غافل رہتے ہیں، مگر فرشتے نہ سوتے ہیں نہ غافل ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑی بابرکت رات ہے. آج کی رات کے متعلق لکھا کہ شب برات کو اس لیے ظاہر کیا گیا کہ یہ رات حکم اور فیصلے کی رات ہے. شب قدر خوشی ہے لیکن یہ رات ظاہر ہے، اور خوشی اور علم کی رات ہے، رد و قبول کی رات ہے. کوئی رد کر دیا جاتا ہے، کوئی قبول کر لیا جاتا ہے. رد و قبول کی رات ہے، رسائی اور نارسائی کی رات ہے، خوش نصیبی اور بدبختی کی رات ہے. یعنی کسی میں بدبختی کسی کے مقدر میں، کسی کے مقدر میں خوش نصیب. اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. حصول شرف اور اندیشہ عذاب کی رات ہے. کسی کو اس میں سعادت نصیب ہوتی ہے، کسی کو شقاوت، کسی کو جزا دی جاتی ہے تو کسی کو سزا دی جاتی ہے. کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے تو کسی کو سرنگو کیا جاتا ہے. کسی کو اجر دیا جاتا ہے تو کسی کو رسوا کر دیا جاتا ہے. بہت سے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر کر عیاشی میں مصروف ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں بالکل تیار ہیں مگر وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں. بہت سے چہرے ہنس رہے ہوتے ہیں مگر ان کی ہلاکت کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے. بہت سے مکانوں کی تعمیر قریب تکمیل ہوتی ہے. مکانوں کی تعمیر قریب تکمیل ہوتی ہے، لیکن صاحب مکان کی موت بھی قریب لگی ہوتی ہے. بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن انہیں ناکامی اٹھانی پڑتی ہے. بہت سے لوگ جنت کا یقین رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انہیں دوزخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہوتا ہے لیکن انہیں فراق کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں، انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ حکومت کی آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات میں بالخصوص دعا کرے، بندہ گریہ گزاری کرے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے اور دعا مانگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس شب برات کو، اس شب برات کو جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے. میں نے ان سے پوچھا جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے عرض کی آقا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو معاف کیا جاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، والدین کا نافرمان نہ ہو. بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں کرتا جب تک یہ لوگ اس
سچے دل سے توبہ نہ کرتے. پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا، جبریل پھر آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے. میں نے ایسا ہی کیا اور دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں رکوع کیا. دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا. مبارک ہو، قربان جائے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ رات کا آغاز ہوتا ہی الحمدللہ عز وجل ہمیں معمولات اولیاء کے وہ 6 رکعتیں نوافل کی عطا کی جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے. الحمدللہ عز وجل. میرا یہ کہ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا. تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں دعا کی، جس نے اس رات میں دعا کی. چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو رات میں ذکر کرنے والے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہم ذکر ہی کر رہے ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں نے نعت پڑھی، آپ نے سنی، میں نے ذکر اللہ کیا، آپ نے بھی ساتھ میں کیا، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے. الحمدللہ عز وجل. اللہ قبول فرمائے. میں نے 5ویں دروازے پر دیکھا، ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو ان کے لیے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے در سے روتے ہیں. 6ٹھے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے. 7ویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اس کی حاجت کو آج کی مبارک رات میں پورا کیا جائے. ہے کوئی مانگنے والا، مانگے، اس کی حاجت کو آج کی رات میں پورا کیا جائے. اور جنت کے 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے اور اس کی آرزو پوری کی جائے. حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں نے پوچھا جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ طلوع فجر تک، طلوع سحری کا جو آخری وقت ہے وہاں تک کھلے رہے. جیسے ہی سحری کا وقت یہ دروازے بند. تو یہ رات بہت اہم ترین رات ہے، مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے. آج رات بندہ مانگے، گھر بار کی خیر مانگے، ماں باپ کی خیر مانگے، اپنے لیے خیر مانگے، صحیح مغفرت کی بھیک مانگے، ذکر کرنے والی زبان مانگے، شکر کرنے والی زبان مانگے، صبر کرنے والا دل مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے رب کی بارگاہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے سوال کر کے عطا کرتا ہوں. شب برات کی تمام رات ہو سکے تو عبادت میں گزارے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، جتنا ہو سکے نوافل پڑھ لیں، جتنا ہو سکے نوافل پڑھے، ذکر و تسبیح، درود و سلام، توبہ، استغفار، تلاوت قرآن پاک، زیر نصیب تلاوت قرآن پاک، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ شعبان کے حروف کی بڑی خوبصورت توجیہ بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف، عین سے مراد علو بلندی، با سے مراد بر یعنی نیکی،
الف سے الفت اور نور سے نور، جس کا مطلب ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کو یہ تمام نعمتیں نصیب ہوگی، یعنی شرف بھی نصیب ہوگا، علو یعنی بلندی بھی نصیب ہوگی، نیکی بھی نصیب ہو، الفت بھی نصیب ہو، نور بھی نصیب ہو۔ کشت امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، کس قدر جوش میں ہے حق کی عطا آج کی رات، پائیں گے سارے طرف سے بھی سوا آج کی رات، مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہگاروں کو، مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہگاروں کو، مہربان کتنا ہے بندوں پہ خدا آج کی رات، کوئی محروم نہ رہ جائے، کوئی محروم نہ رہ جائے، زمین پر سائے آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا آج کی رات، آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا آج کی رات، قلم خاص سے مٹ جاتا ہے الفت کا نشان، قلم خاص سے مٹ جاتا ہے الفت کا نشان، رحمت عام سے ملتی ہے جزا آج کی رات، ہم خطا کاروں پہ لطف اور فراما کرنے چرخ اکبر پہ اتر آیا رحمت خدا آج کی رات، آج کی رات نہ غفلت میں گزاری جائے، آج کی رات نہ غفلت میں گزاری جائے، رب اکبر کی کرو حمد و ثنا آج کی رات، رب اکبر کی کرو حمد و ثنا آج کی رات۔ شعبان میں 5 حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے مومنوں کے لیے خاص تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ شین سے شرف و شفاعت، عین سے عزت، با سے بھلائی، الف سے الفت، نور سے نور اور روشنی ہے، رجب سے بدن پاک ہوتا ہے، شعبان دل کو صاف کرتا ہے، رمضان روح کی صفائی کرتا ہے، جس کا بدن صاف ہوا رجب میں، دل شعبان میں، تو روح صاف ہوئی رمضان میں، اگر بدن رجب میں اور قلب شعبان میں صاف نہ ہوا تو روح رمضان میں صاف نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، بعض لوگ ہوتے جسم کے بھی میلے ہوتے ہیں، بدن قلب کے بھی میلے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل بھی صاف بدن بھی صاف، اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی ستھرائی نصیب فرمائے۔ رجب کا مہینہ گناہوں کی بخشش کا ہے، شعبان دل کے عیبوں کی اصلاح کا، رمضان دلوں میں روشنی اور نور پیدا کرنے کا مہینہ، اور لیلۃ القدر اللہ کے قرب خاص میں آنے کے لیے عطا ہوئی ہے، لیلۃ القدر اللہ کے قرب خاص میں آنے کے لیے عطا ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات 15ویں شعبان کی رات حضور علیہ السلام کو اپنے پاس نہ پا کر میں جنت البقیع گئی تو حضور وہاں پر موجود تھے، آپ نے مجھے فرمایا کیا تجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ اس کے رسول تیرے ساتھ انصاف نہ کریں گے، یعنی کہیں بعد میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤ؟ میں نے عرض کی حضور میرا گمان تھا آپ شاید کسی اور بیوی کیا ہوں گے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں کے بالوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو جو دوزخ کے حقدار ہو چکے ہیں بخش دیتا ہے۔ میرے کام ہے کہ کلب قبیلہ کا نام اس لیے لیا کہ ان کے پاس تمام عرب سے زیادہ بکریاں تھیں، ایک بکری کے جسم کے بال نہیں گنے جا سکتے، تو جس قبیلے کی بکریاں ہی نہ گنی جا سکتی ہو، اندازہ لگا کتنے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا ان کی بخشش ہوتی، جو جہنم کے حقدار ہو چکے تھے ان کی بخشش ہوتی ہے۔ میرا یہ کہ آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات، یہ قادر کریم کی ہے جنتوں کی رات، کس درجہ مشک بیز ہے یہ نکہتوں کی رات،
اس شخص کو ہر گھڑی خوش بخت ہے جسے ملی یہ عظمتوں کی رات، اور خوش بخت وہ ہے جس کو یہ عظمتوں والی رات ملی اور اس نے عظمتوں میں ہی رات گزاری۔ ہاں وہ خوش بخت ہے جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات۔ ہم چاہتے ہیں جب کو نعمتیں ملے آج مانگ لو اللہ کی بات۔ غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جافزہ ہے ساعتیں یہ فرحتوں کی رات۔ جی یہ جافزہ ساعتیں ہیں، یہ فرحتوں یعنی خوشیوں کی رات ہے۔ کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا بھی، مریض پریشان ہے نہ دعا کرے، بس یہ کہ دعا کرے تو صحیح، کرے تو صحیح دل سے۔ کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا بھی، یہ ہے شفا کی رات، یہ راحتوں کی رات۔ جی ہاں دامن بڑھاؤ مانگ لو خیرات مغفرت، دامن بڑھاؤ مانگ لو خیرات مغفرت، اے عاصیوں ہے جلوہ نما رافتوں کی رات، اے جلوہ نما ہے، اے گنہگاروں ہے جلوہ نما یہ رافتوں کی رات، آئے کبھی نہ کوئی بھی صوم و صلات میں، روزے میں نماز میں تو کبھی نہ آئے کبھی نہ کوئی بھی صوم و صلات میں، کر لو ریاضتیں کہ یہ ہے محنتوں کی رات، ہے محنت کی رات۔ اب جو محنت نہ کرے، محنت کرے گا تو پھل پائے گا نا بھائی، جو محنت ہی نہ کرے تو یہ ہے محنتوں کی رات۔ راضی کرو تمام جو ناراض تم سے ہیں، صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات، صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات، ملنے کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ ملنے کی رات ہے، کٹنے کی رات نہیں ہے، کٹنے کی رات نہیں ہے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ توڑنے کی کوشش مت کر، جوڑ پیدا کر، جوڑ پیدا کر۔ جی ہاں اہل طلب کو خوش کرو داد و دہش سے تم، جود و سخا کی رات ہے یہ خدمتوں کی رات، یعنی جو اہل طلب ہے غریب لوگ ہیں ان پر کچھ عطا کر دو، ان پر کچھ عطا کر دو۔ ہو سکتا ہے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں شعبان کے مہینے میں عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی رمضان آتا نہیں ہے پھر عید کے کپڑے تیار کر دیے جاتے ہیں، کسی غریب کے بچے کے پاس عید کے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہ ہو، تو اگر آپ مدد کر سکتے ہو تو ایسی رات نہیں مدد کر رہے کہ چلو یار میں تھوڑا سا کھلا غریب ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا میرا تعاون ہو جائے اور اس کھلا غریب کے بچے کو عید کے کپڑے مل جائیں، عید کے کپڑے مل جائیں۔ تو اہل طلب کو خوش کرو، اہل طلب کو خوش کرو داد و دہش سے تم، جود و سخا کی رات ہے یہ خدمتوں کی رات۔ آج تم عطا کرو گے تمہیں عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال کہ یہ رات بہت اہم ترین رات ہے، اس رات میں بالخصوص ہمیں خوف خدا عز و جل سے کچھ نہ کچھ آنسو بہانے چاہیے، لہذا اس میں خوب بندہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کے مانگے، اکیلے بیٹھ کے مانگے، ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی دعائی ہو، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اجتماعی صلاۃ التسبیح بھی کریں گے، ایک کونے میں مطلب بیٹھ جائے وہ اور ڈائریکٹ بس ایک سائڈ میں کونے میں مانگے رب سے، مانگے رب سے، انشاءاللہ عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور گر گرائے، گر گرائے، تنگ دست ہے تو تنگ دستی کے بارے میں گر گرائے، رزق میں انشاءاللہ فراخی ہوگی، وسعت ہوگی۔ گناہگار ہے گناہوں پر روئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے، انشاءاللہ مغفرت کی بھیک ملے گی انشاءاللہ۔ میرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپایا، شب قدر کو چھپایا اور اس رات کو ظاہر کیا، شب برات کو، تاکہ مسلسل
گزار لو، کیونکہ یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، خلاصی اور نجات کی رات ہے، آزادی اور توبہ کی رات ہے۔ کس سے آزادی؟ دوزخ سے آزادی۔ کس سے چھٹکارا؟ پریشانیوں سے چھٹکارا۔ کس سے نجات؟ اللہ کے عذاب سے نجات۔ کھلی آفر ہے، کھلی آفر ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کھلی آفر ہے۔ اگر کوئی حاکم اعلان کر دے، اگر کوئی دنیا کا بادشاہ اعلان کر دے کہ جو مجرم فلاں رات فلاں جگہ فلاں کام کرنے میں گزارے گا، اس کے تمام مقدمات واپس کر لیے جائیں گے۔ حالانکہ حاکم جھوٹ بول سکتا ہے، بادشاہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ پورا کرنے میں اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جس کا کوئی قول کچا نہیں ہوتا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، جس کو کوئی مجبوری نہیں، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اعلان عام کرے کہ مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، اور پھر ایسی رات میں جب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے مانگ لو جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، اور ہمارا بچہ اس وقت آگ کا پٹاخہ پھوڑ رہا ہو، مانگنے کی رات ہو، وہ مسلمان کی دل آزاری کرتے ہوئے پٹاخہ پھوڑ کے کسی ایک معزز شخص کی طرف دیکھ رہا ہو، کہ کیا مانگ رہا ہے؟ آگ مانگ رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو یہ تربیت یہ ہونی چاہیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سال پٹاخوں کی آواز بہت کم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ضرورت اور احسان عظیم۔ میرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کھلی ہوگا، مانگے تو صحیح۔ تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے، رحمت کا تقاضا ہے، لہذا بندہ مانگے۔ میرا یہ کہ جو خوش نصیب ہیں وہ اس رات میں محروم نہیں رہتے، وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو مشورہ یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، پھر سو جائے، پھر بہتر سو جائے، اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، ورنہ گناہ سے بچیں۔ ایسا نہیں آپ گانے کے اندر گھس جائیں تو دیگر معاملات میں گھس جائیں، نہیں، یہ چیزیں نہ ہو۔ عبادت، ریاضت، تلاوت، دعا، ذکر و اذکار، استغفار، ان چیزوں میں ہم نے رات کو گزارنا ہے۔ جی ہاں، رات گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں، ہاں رات گزارنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ اگر نیت پوری اچھے عمل بیکار ہے، وہ اگر نیت پوری اچھے عمل بیکار ہے، جاگتا ہے دسبی مثل نگہبان پر۔ دانش مندارہ اشارہ کافی ہے کہ نگہباں بھی رات جاگتا ہے، چور بھی رات جاگتا ہے، دونوں کے رات جاگنے میں فرق ہے۔ چور چوری کے لیے رات جاگتا ہے، نگہبان نگہبانی کے لیے رات جاگتا ہے۔ تو رات جاگنے پر معاملہ نہیں ہے، رات کو کس طرح جاگ کے گزارنا ہے یہ ہے مین معاملہ۔ تو گزارنا ہے کیسے؟ عبادتوں میں، ریاضتوں میں، تلاوتوں میں، دعا میں، صحیح نا؟ کل مسلمین کے دعا کریں، دعا کریں، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ خوف خدا میں ذہ نصیب اور رونے کا معاملہ ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں گریا کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی کی ندیاں آنکھوں سے بہ رہی۔ ذہ نصیب، ہم اس حدیث پاک کو مد نظر رکھیں کہ جو خوف خدا میں روئے، جو خوف خدا میں روئے، اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر ایک قطرہ بہے۔ کتنا؟ مکھی کے سر کے برابر ایک قطرہ بہے اور بہ کر وہ رخسار پر پہنچ جائے
رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ان کے حضرت حسن بصری کے بالا خانے کے نیچے سے ہوا، رونے کی آواز سنی تو اوپر گئی اور پوچھا حسن کیا بات ہے، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا خدا تعالی کے خوف سے رو رہا ہوں، معلوم نہیں قیامت کو کس گروہ میں میرا حشر کروائے گا، معلوم نہیں کہ کس گروہ میں میرا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ اندازہ لگا ایسے خوف خدا رکھنے والے بزرگان دین ہوا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، نبی ہے۔ ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر سر سجدے میں رکھے ہوئے گریہ گزاری فرما رہے تھے، رو رہے تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی، دیکھا کہ رو رہے ہیں، شفقت سے ان کی والدہ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، آپ یہ سمجھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، فرمایا تھوڑی دیر توقف کرو، میں اپنی والدہ کی زیارت کراؤں، میں اپنے والدہ کی زیارت کراؤں۔ جو ہی سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے یہ کہا، ان کی والدہ زور سے بول اٹھی، اے ماں کی جان، میں موت کا فرشتہ نہیں تیری ماں ہوں، میرے آگوش میں آ جاؤ، یہ تھوڑا سا کھانا تمہارے لیے لائی ہوں، اٹھو اسے کھا لو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام والدہ کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے، والدہ کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے، یحییٰ بیٹے تو ابھی بچہ ہے، گناہوں کی آلودگی سے تیرا وجود پاک و صاف ہے، پھر تو کس لیے اتنا گریہ کرتا ہے، اتنا روتا کیوں ہے؟ اگر تو اتنا رویا نہ کر۔ جب والدہ نے بات کہی تو سیدنا یحییٰ نے جواب دیا، اپنی جان یہ صحیح ہے جو آپ فرما رہی ہیں، مگر قیامت کے دن مجھے دوزخ کے شعلوں میں ڈالنے لگے اور آپ دیکھ رہی ہو، کیا آپ مجھے عذاب سے نجات دلا سکتی ہیں؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا پھر اپنی جان مجھے رونے دو اور خوف الہی سے مجھے نہ روکے، کیونکہ آپ مجھے اس کا چارہ نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اس رسوائی سے بچ جاؤں۔ یہ کیا تھا؟ یہ خوف خدا کس کا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ایک بزرگ علیہ الرحمہ درویش مائی بے آم کی طرح تڑپتے تھے، جب لوگ ان کو سنبھالتے تو یہ آیت کریمہ پڑھتے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ دوزخ میں جائے گا۔ جب لوگ ان کو کنٹرول کرتے تو یہ آیت کریمہ پڑھتے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ مقام دوزخ اس کا ہوگا۔ پھر روتے ہوئے کہتے معلوم نہیں میرا کون سا مقام ہوگا، میں کون سے گروہ میں ہوں گا۔ آخری وقت تک اسی طرح گریہ گزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ ہمارے بزرگان دین خوف خدا سے روتے تھے، بلکتے تھے، آنسو بہاتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے بالخصوص آج کی رات خوف خدا میں زیادہ نہیں تو کم سے کم میری آنکھ سے ایک قطرہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قطرہ نکل جائے۔ اگر رونا نہ آئے نا تو یہ امیر سنت کی شعر پڑھیں کہ سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا چاہتا ہے، قلب سختی میں، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ خون سیاہی کا چھڑا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ خون سیاہی کا چھڑا جاتا ہے۔ لاؤں وہ عشق کہاں سے، اللہ وہ آنسو کہاں سے لاؤں، مولا میرے پاس تو آنسو نہیں ہے، لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے، جس دل کی سیاہی کو دھوئے مولا،
بخش جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ہے, اللہ کا خوف بھی رکھنا ہے. ایمان نام ہی امید اور خوف کے درمیان رہنا ہے. خوف و رجا, خوف و رجا کے درمیان رہنے کا نام ہی ایمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے, اللہ کا خوف بھی رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کی برکتوں بہاروں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج کی رات ہمیں خوش وقتوں میں داخل فرمائے. آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ مختصر ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرتے ہیں. ٹھیک 11:30 بجے انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہے, آپ جائیں اپنے گھروں میں کھانا وغیرہ جو کچھ کھانا ہے کھا لیں. 11:30 بجے انشاءاللہ عز و جل صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ آج کی رات چونکہ ذکر کی ہے انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد انفرادی طور پر ہر کوئی اپنے طور پر عبادت کرنا چاہے تو ساری رات ہماری مسجد کھلی ہوئی ہے, ساری رات ہماری مسجد کھلی ہوئی ہے. اور آپ کو مکمل اجازت ہے جس جگہ چاہیں آپ اکیلے بیٹھ جائیں, جس پنکھے کے نیچے چاہیں بیٹھ جائیں, بس آپ ہو طلب کریں رب کی بارگاہ میں, اللہ کی طرف طلب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشش سے بہرمند فرمائے. آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا پڑے گا فجر, اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. قوم اعظم ایمان متقی بندوں کا جلوہ السلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللہ عز و جل ہماری اس موٹی محفل کو مبارکہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اے مولا عز و جل دوران بیان دوران نعت اے اللہ جو غلطی کوتاہی اور فضل و کرم سے رحمت سے معاف فرما. اے مولا عز و جل اس محفل پاک کا ثواب ہمیں ہمارے ناقص اعمال کے مطابق نہیں, اپنے کرم کی شاعر شان عنایت فرما. اے مولا کائنات عز و جل آج کی رات کا واسطہ وسیلہ مولا ہم سے راضی ہو. ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو. اے مولا عز و جل آج کی رات ہمیں مغفرت یافتگان میں شامل فرما, نجات یافتگان میں شامل فرما, جہنم سے نجات دے دے, جنت الفردوس مقدر کر دے. جنت الفردوس میں سونے سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑوس مقدر کر دے. اے مولا ہم سب کے رزق و روزی میں برکتیں عطا فرما, علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, اولاد میں برکتیں عطا فرما, گھر-بار میں برکتیں عطا فرما. آج کی رات کا واسطہ وسیلہ مولا ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہو چکے ہیں مولا ان سب کی مغفرت, ہمارے ماں باپ کی مغفرت, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت, بیویوں کی مغفرت. اللہ عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا عز و جل پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو, قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے, بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ مولا, جو صاحب اولاد تلا تتابع
ملیں گے بھی جن کے رشتوں میں رکاوٹ نہیں آ سکتی. مسلمان جہاں کہیں بھی مانگے مولا اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے، گھروں میں، اسپتالوں میں، شفا دے دے. اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی دنیاری امت، بہت سے لوگ مولا دوائیوں کے لیے بھیک مانگ چکے، دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے مولا. تو قادر مطلق ہے مولا، تو چاہے تو مولا ہواؤں میں شفا عطا کر دے، تو چاہے تو فضاؤں میں شفا عطا کر دے، تو چاہے تو پانیوں میں شفا عطا کر دے، تو چاہے تو غذا میں شفا عطا کر دے مولا. اے اللہ ان مریضوں کو پانیوں میں، دواؤں میں، غذاؤں میں، ہواؤں میں شفا عطا کر دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو شفا عطا کر دے، ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دے. اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل ہماری بچیوں کو بھی صحت تندرستی دے دے، بہن بھائیوں کو، بھتیجوں بانجیوں سب کو صحت و تندرستی. اے مولا عز و جل بالخصوص اے اللہ عز و جل پرویز بیمار کو شفا دے دے. حاجرہ نام کی بچی ہے مولا ان کو شفا دے دے. شہباز کی والدہ بیمار ہے مولا شفا دے دے. اے اللہ کا محمد علی کا آپریشن ہے مولا ان کو شفا دے دے. ساجد بیمار ہے مولا ان کو شفا دے دے. اے اللہ عز و جل سید تنویر کے پاؤں میں تکلیف ہے مولا عز و جل دعا فرما دے، دعا کرتے مولا اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دے دے، تکلیفیں دور کر دے. اے مولا کائنات عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا، اے مولا کائنات عز و جل ہم سب کے گھر والوں کو بھی شفا دے. آمین. آج کی رات مانگنے کی ہے مولا، تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. اے مولا خیر کی بھیک دے دے. آمین. اے مولا خیر کی بھیک دے. اے مولا آج حاجیوں کے نام بھی لکھی ہے. دل کرتا ہے پھر تیرے پاک کر خانہ کعبہ کی زیارت کر لے مولا، تیرے کر کے تیرے لگاتا رہوں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لکیر اپنے دل کی بجھاتا رہوں، میں لیتا رہوں وہ سارے سب کے نسوت، تو دل کی سیاہی بٹھاتا رہوں. میں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں. اے اللہ میٹھے مدنی کی بادت حاضری دے دے، حاجیوں میں ہمارا نام لکھ دے. اے مولا ہمارے مقدس مقامات کی رونقیں بحال ہو جائے. اے اللہ کورونا وائرس کو دنیا سے دفع کر دے. اے اللہ ہر اس وبا سے ہماری حفاظت فرما جو نازل ہو چکی ہے، ہر اس وبا سے ہماری حفاظت فرما جو ابھی نازل نہیں ہوئی. اے مولا امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ قادر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. اے مولا کائنات عظیم علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے کاربند علماء ہیں مولا ان کی حفاظت فرما. قبلہ ڈاکٹر اشرف قاسم جلالی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے مولا عظمت کا سایہ قادر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. اے اللہ ڈاکٹر اشرف قاسم جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو دراز عمر بالخیر بالعافیت عطا فرما. اے مولا کائنات عظیم مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے عقائد پر ٹھہراتے رہے مولا کی غیب سے مدد فرما. اے مولا ہمیں کے قدموں کے ساتھ لگتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی سعادتیں دے دے. اے مولا کائنات عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا، اے مولا عز و جل ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا کہ مانگے خیر کی بھیک عطا فرما. شر سے محفوظ کر دے، خوشبختی عطا کر دے، بدبختی سے محفوظ فرما. الہی اول خیر آخر خیر ذات خیر باقی خیر بحرمت سید الابرار. یہ کیوں کروں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ عطا کر کے ہمیشہ میرے گردن کا بلا ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس کو مجبور کی. جن جن احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. اللہ
تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.